پھیپھڑوں کا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں کینسر سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا تقریباً 25% ہے۔ یعنی ہر سال بڑی آنت، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے کہیں زیادہ لوگ پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے مرتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے کینسر سے سب سے زیادہ خطرہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہے، لیکن یہ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ کرس ڈرافٹ سابق نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑی ہیں، اور وہ ٹیم ڈرافٹ فیملی فاؤنڈیشن کے ذریعے لنگ کینسر کے لیے ریسرچ اور مریضوں اور ان کے خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس کینسر کے ساتھ ان کی جنگ ذاتی نوعیت کی ہے۔ وہ 37 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے چوتھے سٹیج پر تھیں۔ وہ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہی تھیں۔ اس نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار۔ بدقسمتی سے اس کے مرض کی تشخیص دیر سے ہوئی، لیکن اس کینسر کے علاج میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت ہوئی جو 2011 سے شروع ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کو یہ نئے ٹارگیٹڈ علاج میسر نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کیمو پر تھی اور 1 سال بعد ہمیں چھوڑ گئیں۔ 2011 میں ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے کیشا اور کرس کی شادی ہوئی۔ شادی سے پہلے کیشا نے تحائف کے بجائے اپنے خاندان اور دوستوں سے فاؤنڈیشن کی مدد کرنے کو کہا، اور کرس کہتے ہیں اسی لمحے ٹیم ڈرافٹ تخلیق ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیشا نے عہد کر لیا تھا کہ وہ موت کا انتظار کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے امید بنے گی، اور آج 10 سال بعد بھی ٹیم ڈرافٹ تحقیق اور آگہی کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے، اور یہ تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ حال ہی میں CDC نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں اپنی گائیڈ لائنز تبدیل کی ہیں۔ آئینووا ہسپتال کے چیف تھوریسک سرجن ڈاکٹر مائیکل وائنٹ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا پتہ چلانے میں خاطر خواہ پیش رفت اسموکرز کی جان بچانے میں مددگار ہے۔ کیٹ اسکین کے ذریعے اسکیننگ اسٹڈی اور اس کے ساتھ ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ ہم گلٹی کے اندر موجود جینیاتی مارکرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جو حقیقتاً مخصوص خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ یہ گزشتہ دہائی کے دوران پھیپھڑوں کے سرطان کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے سگریٹ نوش افراد سے جو 15 سال تمباکو نوش رہے ہوں، انہیں اب 50 سال کی عمر میں سالانہ کیٹ سکین اسکریننگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں تحقیق پر انحصار کرنے اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں نے سرے سے تمباکو نوشی کی ہی نہیں یا کم کی ہے ان کا بھی معائنہ کیا جا سکے اور جلد پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں۔ ڈاکٹر وائنٹ کہتے ہیں کینسر جتنا کم عرصہ ایک جسم میں رہے گا، جان بچانا اتنا ہی آسان ہوگا، اسی لیے کینسر کا جلد پتہ لگانا اہم ہے۔ جو لوگ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوں، اگر ان کی گلٹی چھوٹی اور ابتدائی مرحلے میں ہو تو ہم سرجری کے ذریعے علاج کر کے انہیں صحت یاب کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا سرطان کسی بھی دوسرے کینسر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اس لیے بھی ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ کینسر کی ایک یورپی تحقیق کے مطابق اسکریننگ اسکینز کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات میں مردوں میں 26% اور خواتین میں 61% کمی آئی ہے۔ عالمی طور پر پھیپھڑوں کا سرطان مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں لنگ کینسر سے مرتی ہیں۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔